اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، ان کی زیارت ہوئی جب غوث اعظم کی ولادت کا وقت بالکل قریب آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولیہ ومحبوبی ومحبوب اللہ وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشان بین الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ نے تجھے نیک فرزند عطا کیا ہے، وہو ولیہ، وہ ولی ہے، وہ محبوبی و محبوب اللہ، وہ میرا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور اس کی شان قطب اور ابدالوں میں وہ ہوگی کشانی بین الانبیاء والرسل، جیسے میری شان انبیاء اور رسولوں میں۔ اے اسلام کی دلارو، آج کچھ بدعقیدے کہتے ہیں کہ اگر امتی عبادت کرے تو نبی سے بڑھ جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عقل کے اندھو، چاہے جتنی عبادت کر لو نبی سے بڑھنے کی تو بات بڑی بات ہے، ارے غوث تک پہنچنا تیرے بس کا نہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، والدہ ماجدہ کے شکم مبارکی میں ہیں، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب ہی میں صحیح ان کے والد سے کہہ رہے ہیں وہ ولیہ، وہ ولی ہے، وہ محبوبی و محبوب اللہ، اور وہ میرا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب، اور قطب اور ابدالوں میں وہ ہوگی اس کی شان کشانی بین الانبیاء والرسل، جیسے میری شان انبیاء اور رسولوں میں۔ اس لیے اسلام کے دلارو، پیران پیر روشن ضمیر غوث الاقواس شہنشاہ بغداد سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم المرتبت بزرگ جب یہاں تشریف لائے، جب پیدا ہوئے تو عبادت کر کے ولی نہیں بنے بلکہ ولی بن کے پیدا ہوئے۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، ولی بن کے پیدا ہوئے، یہ شان غوث اعظم کی ہے۔ اور سنیے، آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ آخر بالغ مسلمان مرد اور عورت مقیم پر رمضان کا روزہ فرض ہے۔ یہ مسئلہ تو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ آپ جانتے ہیں اس مسئلے کو، لیکن بہت سے ایسے لوگ دنیا سے چلے گئے مرد و عورت بوڑھے ہو کے، لیکن کبھی روزے رکھنے کا موقع نہ ملا۔ لیکن اے اسلام کے دلارو، سرکار غوث الاقواس شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ جب اس روئے زمین پر تشریف لائے تو آپ وقت روزے کا جو وقت ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت، کھانے پینے مجامعت کے ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ ان اوقات میں کھایا پیا نہیں جاتا ہے۔ جانتے ہیں جو اوقات روزہ ہے، جو روزے کا وقت ہے، ہمارے اور آپ کی پیر روشن ضمیر غوث الاقواس شہنشاہ بغداد بڑے بڑے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دودھ نہ پیتے تھے۔ اے اسلام کے دلارو، آپ جانیے سرکار غوث اعظم کی شان۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کے جب آپ ہوئے تو رسم بسم اللہ خوانی کرائی گئی۔ بسم اللہ شریف سے تعلیم کا آغاز ہوتا ہے اور یہ دین کی تعلیم کی برکت ہے۔ جب آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی، استاد محترم نے آپ کو پڑھایا بسم اللہ شریف تو آپ نے باذوق باشوق پڑھا، لیکن آگے کے جب سبق دیے گئے تو آپ نے کہا یہ پڑھا ہوا ہے، اللہ اللہ پڑھا ہوا ہے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں نویں دسویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں پاروں کو بتایا جا رہا ہے۔ غوث اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پڑھا ہوا ہے۔ استاد حیران ہو گئے، شہزادے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، رسم بسم اللہ خوانی آپ کی آج ہو رہی ہے، تعلیم کا آغاز آج ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پڑھا ہوا ہے، یہ کب اور کہاں پڑھ لیا؟ آپ کہتے ہیں میرے استاد محترم، میری والدہ ماجدہ 17 سپارے کی حافظہ ہیں، معمول کے مطابق وہ ان پاروں کو روزانہ پڑھا کرتی تھی۔ میں اپنے ماں کے شکم میں رہ کر کے ہی ان پاروں کو یاد کر لیا، میرا سبق اب اس کے آگے ہے۔ اے اسلام کے دلارو، یہ شان غوث اعظم کی ہے، جب ماں کے شکم میں رہ کر کے آپ نے 17 سپارے یاد کر لیا تو بتائیے ماں کے شکم میں تشریف لانے کے بعد حصول علم اور ذوق علم کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
غوث اعظم کے صدقے اس جلسے میں جتنے حضرات حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس آبادی کے ہر بھائیوں کے گھروں میں غوث اعظم کے صدقے خوب خوب اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اے اسلام کے دلاروں، کلمہ شہادت کے پڑھنے والوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایسے بزرگ ہیں جو اپنے مزار شریف کے اندر زندہ ہیں اور زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ سیدنا مجدد الفیضانی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان بزرگوں میں سے ہیں جو اپنے مزار پروانار کے انوار کے اندر یعنی مزار شریف کے اندر زندہ ہیں اور زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ یہی تک نہیں بلکہ حضرت مظہر جانے جانا اپنے ملفوظ میں یہ بات محفوظ کر رہے ہیں کہ سلسلے قادریہ کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی طرف غوث اعظم کی توجہ نہ ہو۔ اے اسلام کے دلاروں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت اور سچی محبت رکھیے، یہ آپ کی قسمت میں ہے کہ الحمدللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جلسہ پاک 11ویں شریف کے موقع پہ محفل بڑی بڑی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ محفل شریف بھی جشن غوث الورا کے نام سے منعقد کرنے کا آپ کو اللہ نے موقع عطا کیا، شرف سے مشرف کیا اور آپ نے اس عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا جہاں بڑی بڑی ہستیاں اور شخصیتیں ہمارے اکابر اسلاف یہاں تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سب کے رخ زیبا کی زیارت سے آپ مشرف ہوں گے۔ اللہ تعالی اس محفل شریف کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محترم دو بات بہت تیزی سے اور عرض کر دوں، اس لیے وقت بہت کم ہے۔ یاد رکھیے جھوٹ سے مکمل پرہیز کیجئے، جھوٹ سے مکمل پرہیز کیجئے، کیونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیلان سے بغداد کا سفر فرمایا، آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہماری ماں بہنیں پردے میں رہ کے اگر آپ رضی القادری کی تقریر کو سن رہی ہیں تو غور کرنا، آپ آج اگر بچوں پہ آپ کی سختی کر دی جائے تو اساتذہ کے بارے میں غلط بیانی کرنے لگتی ہو۔ اے اسلام کی دلاریوں، دیکھو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، میرے بھائیوں آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنی امی جان سے عرض کرتے ہیں امی جان حصول علم کے لیے میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی اماں کہتی ہیں بیٹا ضعیفی کی تکلیف سہ لینا گوارا ہے لیکن تجھے بے علم رکھنا گوارا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملتی ہے آپ کے آستین میں 40 دینار یا 40 اشرفیاں آپ نے آپ کی والدہ ماجدہ نے سل دی۔ آپ وہاں سے گھر سے جب نکلے تو رہزنوں نے اس قافلے کو لوٹ لیا جس میں آپ شامل تھے۔ سارے رہزن لوٹ کے جب مال لوٹے، مال کو بیٹھے بانٹنے کے لیے، تو سردار رہزن نے کہا کہ تمہارے پاس اور بھی کوئی شخص ایسا ہے جس کی تلاشی نہیں لی ہے؟ کہا ایک نوجوان ہے۔ جب پوچھا گیا تو 40 دینار کا ذکر کیا ہے، اس کی تلاشی نہیں لی گئی ہے۔ سردار رہزن خود آتا ہے، آپ سے جیسے ہی پوچھتا آپ نے بتایا یہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا کہاں ہے پیش کرو، تو آپ نے پیش کر دیا۔ جیسے ہی پیش کیا تو سردار رہزن کہتا ہے شہزادے آپ نے چھپا کیوں نہیں لیا، آپ نے بتا کیوں دیا؟ آپ اگر چاہتے چھپانا تو یہ آپ کا مال چھپ جاتا، آپ نے بتایا کیوں؟ تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ تم نے پوچھا کیوں؟ اگر تو پوچھتا نہیں تو میں بتاتا نہیں، کیونکہ اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا اور جھوٹ بولنے کے لیے میری ماں منع کی ہے، ماں کا حکم قبولی ہو جاتی، ماں کا حکم ٹوٹ جاتا۔ میں 40 دینار کے لیے اپنے ماں کے حکم کو توڑ دیتا، اللہ اس کے رسول کی حکم کی فرمانی کر دیتا۔ اس لیے امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آخر کرتے تو کیسے کرتے؟ آپ کے نانا جان امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ جب ایک جھوٹ بول کر 72 کی جان نہیں بچائے، امام حسین کربلا
کربلا میں صرف اتنا کہہ دیتے وہ یزیدیو میں نے یزید کی بیعت قبول کر لی ہے. ایک جھوٹ بولنے سے 72 کی جان بچ رہی تھی, لیکن ایک جھوٹ بول کر امام حسین نے 72 کو نہیں بچایا, 72 کو دے کے دین خدا کو بچایا ہے, کو بچایا ہے, اسلام کے دلارا کو بچایا ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہدائیوں, دیکھیے غوث اعظم ہیں, آپ ایک جھوٹ بول کر 40 دینار نہیں بچا رہے ہیں, ماں کے حکم کو بچا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کے حکم کی عدولی نہ کرنے کی وجہ سے جتنے رہزن آئے تھے, جتنے ڈاکو تھے, سب سچی توبہ کر کے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا اور ڈالا. تو غوث اعظم نے ان چوروں کو صرف غلام ہی بنا کے نہیں رکھا, بلکہ چور چور نہ رہے. غوث اعظم نے ایسی نظر ڈال دی کہ سب اللہ کے ولی بن گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث پاک, جشن غوثی ورا کانفرنس. واہ واہ واہ, اسلام کی دلاروں سب کے سب اللہ کے ولی ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ کہتے والے کہتے ہیں کہ ہم کیوں جائیں غوث و خواجہ کے مزار پر, بغداد جانے سے کیا ملتا ہے. ان بدعقیدوں کو کہیے کیا بتائیں ہمیں بغداد میں کیا ملتا ہے. اس کے گھر سے محمد کا پتہ ملتا ہے. اے اسلام کے دلاروں, خیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول علم کے لیے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد آ گئے. محترم بزرگوں دوستو, تقریر اگر اس سلسلے کی کرتا رہ جاؤں تو رضوی القادری پر یہ سرکار غوث اعظم کا اتنا خاص کرم ہے ختم ہو جائے, اور ذکر غوث اعظم جو مجھے یاد ہے وہ ختم نہ ہونے پائے. الحمدللہ یہ غوث اعظم کا صدقہ اور فیضان ہے. بس آخری بات میں عرض کر دوں, سبب جلسہ, سبب انعقاد جلسہ پہ مفتی نسیم القادری صاحب قاضی شہر ضلع سمستی پور, حضرت مولانا مفتی بلال صاحب رفاقتی مدد اللہ العالی و نورانی, مولانا افضل حسین صاحب ضیائی, اور ماشاءاللہ اور یہ محافظ مذکر الاسلام صاحب اسماعیلی الحمدللہ, اور یہ مولانا تو دیکھیے بس وقت بہت کم ہے, اسی لیے بس میں تقریر ختم کر رہا ہوں. سالمین شفیع صاحب, ریاضن پوری صاحب, سب لوگوں کو آپ نے سن لیا ہے ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ قاری ممتاز صاحب ہے, بہت دلی سے اتفاق سے آئے ہوئے, شامی ہیں کہ ان کو پڑھایا جائے, تو اس لیے کہ الحمدللہ وہاں بہت مسلک و ملت کا کام کرتے ہیں. فقیر رضوی القادری بس انعقاد سبب جلسہ پہ کچھ باتیں عرض کر رہا ہے. بابو جو ہے ضروری حق ہے, چھوڑا کو ان کو پیش کرنا. دیکھیے انعقاد بد میں جلسہ, سبب انعقاد بد میں جلسہ ہے غوث الورا. تو سبب یہ ہے جی کہ ایک مسجد شریف کا اضافہ ہو رہا ہے اشرف نگر گوپال پور میں. 11 مرتبہ غوث اعظم کے نام سے 11 مرتبہ سب لوگ کہیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, 11 سبحان اللہ, سبحان سبحان اللہ, 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 سبحان اللہ. ارے تاریخ بھی شروع ہو گئی. جی سبحان اللہ تو ہے, آج سے پہلی تاریخ ہے. تو 11 مرتبہ اسی لیے میں نے سب لوگوں سے پڑھا دیا ہے, پڑھایا سب خوشی سے پڑھیں گے, منہ میں کچھ رکھ کے پڑھا بھائی, ارے پڑھا کہ نہیں پڑھا آپ لوگوں نے 11 مرتبہ سبحان اللہ. الحمدللہ محترم, اگر ہم میں سے کسی کا ایک گھر اور بڑھ جائے, 2 گھر ہو, ایک گھر ہو, ایک تو اور بڑھ جائے, بتائیے نہ جانے کہاں کہاں پرچار پرسار کریں گے. لے لیا ہے بیٹا پیسہ دیا ہے تو لے لیا ہے. ارے ہمارا ایک گھر بڑھ جائے تو بہت خوشی, پورے خاندان کو بتا رہے ہیں, علاقے کو بتا رہے ہیں, رشتے دار کو بتا رہے ہیں, اور اللہ کا ایک گھر بڑھ رہا ہے. اللہ کا ایک گھر بڑھ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قادری مسجد, فیضان غوث پاک, سرزمین اشرف نگر گوپال پور, حضرت علامہ غلام
رسمی القادری. اے اسلام کے دلارو، اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ قادری مسجد بنانے کا موقع آپ لوگوں کو مل گیا. یہ اللہ کا شکر ہے. ورنہ یاد رکھیے مسجد کہیں جو بنتی ہے وہ مسجد ہی کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر. کیا بات ہے. وقت نہیں ہے کہ لمبی چوڑی ہم تقریر کریں اس سلسلے میں. اے اسلام کے دلارو، بہت جہاں میں رہتا ہوں سوپور میں، مفتی صاحب وہاں مدرسے کے قریب ایک جگہ، اور حسن پور کی مسجد کی بھی یہی تاریخ بتاتے ہیں کہ محلے کا پورا اچرا کچرا یہ جو پہلے ہال میں جو چلتا تھا وہی لوگ دیتے تھے، وہی ڈالتے. لیکن آج حسن پور کی مسجد دیکھی، آج مدرسہ کے پاس سوپور میں مسجد دیکھی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے دلارو، وہ بابرکت جگہ جس زمین پہ یہ تحریر مقدر میں یہ لکھ دیا گیا اس زمین پہ مسجد بنے گی تو انشاءاللہ تعالی بنے گی. حق ہے. اللہ کے حکم کے بغیر درخت کے پتے نہیں. کیا بات. حق. اور اتنی بڑی عمارت بن جائے بنے. اے اسلام کے دلارو، جس زمین پہ اللہ کی یہ مرضی ہوگی یہاں مسجد بنے گی تو وہاں مسجد بنے گی. اب اس کے کئی اسباب ہیں، وقت نہیں ہے کہ بیان کروں. ایک دو بات اور عرض کر دے رہا ہوں. اے اسلام کے دلارو، مسجد خانہ خدا ہے حق ہے. اور فضیلت کے معاملے میں یہ ذمہ دار خیز ہے سرپرست جلسہ قائد اہل سنت حضرت علامہ الحاج شاہ قاری محمد مطیع الرحمان صاحب قبلہ جلوی مدد اللہ العلی و نورانی ایک ذمہ دار عالم ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھے گا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں. اس لیے اس آبادی میں یہ ان کا گاؤں ہے. ضرورت محسوس کی ہوگی. ہم لوگ پہلے اس محلے کو بلال محلہ جانتے ہیں. بلال صاحب ہیں شاید کبھی کبھی تو کہاں کس جگہ جانا وہی بلال محلہ ہے، وہیں پر رکیے گا. یہ بلال صاحب ہے. آپ کو بلال صاحب کو محنت کرنی ہے. ہاں جی جی ہاں. تو یہ بھی بلال صاحب ہمارے اسٹیج پر سرپرست چلے. تو بلال محلہ کے نام سے لوگ جانتے تھے. کم گھر تھے. الحمدللہ گھروں میں اضافہ ہو رہا ہے. مزید ایک اور ذمہ دار عالم کا گھر بھی اسی محلے میں آ گیا. قاری صاحب کا مکان رضا محلہ اور سب مخدوم پاک محلہ جو لوگ نہیں سمجھتا وہ سب کرتا ہے. یعنی سرکار علی حسین مخدوم علی حسین اور رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہمارے ہاں جب بھی کوئی پوسٹر شائع ہوگا تو اس پوسٹر میں ہمارے دونوں اکابر اسلاف بزرگوں کے تذکرے خیر رہتے ہیں. 11ویں شریف کا فاتحہ ہے، وہ پوسٹر پڑھیے گا، اس میں دیکھیے. جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ سب پھیرا میں رہتے ہیں. ہمارے سارے مشائخ بزرگ کا فیض اللہ ہم سب کو ان سب کے صدقے عطا فرمائے اور قادری مسجد کو اللہ پائے تکمیل تک پہنچائے. محترم وقت تھوڑا اس لیے میں کچھ قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. پہلے انعقاد سبب مسجد پر عرض کر رہا ہوں. ضرورت تھی مسجد کی، سچائی ہے. ابھی میں داؤد صاحب کے دروازے پہ تھا اس لیے کہ عزیزی منصور بابو صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں بیٹھا تھا. وہ چائے پیا ایک جلسے سے محفل شریف سے لوٹ کے آیا تو پوچھا کہ اگر گھر سے آنے جانے کا کوئی راستہ ہے کیا. تو پہلے راستہ بھی دیکھا تھا. تو راستہ جو ہے مرحوم و مقبول مولانا فیروز صاحب نور اللہ مرقدہ اور خود قاری صاحب اللہ مدد اللہ العلی و نورانی کے ابا حضور کے جنازے میں فقیر حاضر تھا. تو اس موقع پہ جب آیا تو دیکھا کہ راستہ بیچ سے راستہ تو ہے جس کو اپنی زبان میں ایک پریا کہتے ہیں. اور کتنے ایک پریا ختم ہو گئے، کتنے ختم ہو گئے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ممکن ہے کہ کہیں یہ بھی ختم ہو جائے اور اللہ نے ایک سبیل پیدا کر دیا کہ اس محلے میں ایک مسجد شریف بن رہی ہے. تو کم سے کم یہ ہے کہ اس محلے کے لوگ آسانی سے اس مسجد شریف میں سربت وجود ہو سکیں. آج ہر آدمی، پہلے لوگ کہاں ندی نہر نالے سے پانی لا کے پیتے تھے، اس کے بعد کا زمانہ آیا تو کنویں سے پینے لگے.
फिर आया कि अब हर घर घर जीवन। अब जब झगड़ा भाई भाई में और जो है भाई भौजाई में आई सब में उस सब में हुआ तो क्या हुआ कि अब जो है हर फर्द यहाँ जीवन और नल हो गया। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हर चीज में जब हम सहूलत चाहते हैं तो अगर इबादत में भी अगर सहूलत का ज़ौक़ पैदा हो जाए तो क्या बुराई है? ये कोई बुराई नहीं है, बल्कि और खुशी की बात है कि अल्लाह के घर में एक घर का इजाफा हो रहा है, अल्लाह के घरों में एक घर का इजाफा हो रहा है। तो ये हमारे लिए और बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अच्छा, आप जब फज़ाइल पढ़िएगा मसाइल मस्जिद के बुनियाद पर, जज़ाकल्लाह, क्या नाम है आपका? मुतवल्ली साहब, शौकत अली। मुतवल्ली साहब, यही है शौकत साहब जी, ठीक है माशाअल्लाह। आपको ये मसला मालूम था कि ये शायर साहब के दूसरे कौन है? मौलाना लोगों के बीच भी जाया जाता है। तो ये अच्छा ये मसला इनको मालूम था शौकत साहब को, इसलिए ये चले आए। आप लोग भी मेरे पास मत आइए, लेकिन नकीब साहब के पास और खतीब साहब के पास दूसरे मुतवल्ली साहब, साबिर साहब, वो भी आएंगे। अच्छा, सगीर साहब से कबीर साहब भी आएंगे। अल्लाह ताला सबको खूब बरकत दे। आमीन। ना ये कादरी मस्जिद के लिए तन मन धन से लग जाइए, बेशक लग जाइए। कुछ हमारा नहीं है, सब अल्लाह का है। सुभान अल्लाह। समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही का है जो कुछ जमीन और आसमान में है, सब अल्लाह का है। लग जाइए अल्लाह के घर के तामीर के लिए, अल्लाह ताला को बरकतें अता फरमाए। आमीन। ये हमारे मामू साहब मस्जिद के लिए दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो है ये तो काम हम मखदूम नगर, मखदूम नगर मस्जिद नहीं, मखदूम नगर के हैं। जज़ाकल्लाह, हम बुलाएंगे। यहाँ ससुराल है। अच्छा, ये हमसे मिलने आए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसके जो है देखे दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही वासाबी वालबाद दुर्यात अहले बैत में। देखिए, मुझको मुज़क्किर बाबू ने बताया था कि बस आधा घंटा ही आपकी तकरीर होगी, लेकिन हम लग रहा है कि कुछ बढ़ रहे हैं अफजल साहब, तो कुछ बात जरूरी है इसलिए बढ़ रहे हैं। 4-5-10 मिनट बढ़ जाएगा, इसलिए तो अब इंशाअल्लाह उसको बढ़ा रहे हैं। देखिए मेरी तरफ देखिए, अर्ज कर रहा हूँ, इस्लाम के दुलारो, अल्लाह का घर बनाइए। वाह वाह। सूखपुर में अल्हम्दुलिल्लाह 4 मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह। बड़ी बस्ती नहीं है वो, 4 मस्जिद हैं सूखपुर में। सुभान अल्लाह। और लाइन के उस पार जरूरत महसूस हुई, एक सबील पैदा हुआ, हमने कहा यहाँ भी बनाइए ताकि हर इलाके के लोग खूब ज़ौक़ और शौक़ से इबादत करें। एक साहब आए, अब मदरसा कायम किया, इसी जिला के हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ। मदरसा कायम किए तो वो कुछ उलमा से मिल के आए, तो मेरे यहाँ आए कि चंद मदरसा खोले, तो हम नाश्ता वाश्ता कराया, खूब मुबारकबादी दी। हमारी एक आदत तो खूब मुबारकबादी दी, खूब खुश हुए। तो कहे कि हम फलाने साहब के यहाँ से आए, तो उनका मुंह सूख गया था, आपका ऐसा खुश हो गए कि हमको भी तर कर दिए और हम भी एकदम खुश हो गए। कहा सुनिए, आपको हम बताते हैं, अगर 1-2 मदरसा बढ़ जाए तो गुरबत लोग सोचता है कि हमारे मदरसा का चंदा घट जाएगा। वो अकल नहीं है उसके पास। सच्चाई है कि दीन का काम बढ़ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। बहुत हमारे यहाँ उतने ही चंदा आएगा जो आने वाला है। अभी तक जो है अशरफ नगर मोहल्ला के मेरे भाई 20-20 रुपया 30-30 रुपया इमाम साहब को देते रहे होंगे। अब एक इमाम और बढ़ जाएंगे तो हम जाहिर सी बात है कि अब उनको 60 रुपया देना पड़ेगा, है कि नहीं? अब 60 से 70, 80, 100 देना पड़ेगा। लेकिन उसका फायदा जानते हैं, एक इमाम साहब कितने बच्चे को पढ़ाएंगे, और अगर ये 2 इमाम हो गए तो कितने बच्चे को पढ़ाएंगे, कि इल्म का काम कितना होगा, दीन का काम कितना होगा। आप सोच सकते हैं नमाजी कितने पढ़ेंगे, ये सब आप सोच सकते हैं। आप जाहिर सी बात है, एक साहब मदरसा चला रहे थे, उनको कहा फलाने यानी बावर्चन ने कहा कि अब इतने पैसा में हम नहीं रहेंगे, कुछ बढ़ाइए। तो उन्होंने नाजिम साहब ने बावर्ची ही बढ़ा दिया। अब बढ़ा के कहा कि देखिए ना, हमसे कहीं बढ़ाने के लिए, तो हम सोचा कि बावर्ची बढ़ा, क्योंकि एक आदमी का काम 2 आदमी का काम 1 आदमी तो कर नहीं सकता है, तो तनख्वाह बढ़ाने से बेहतर है आदमी बढ़ा दे। इसलिए बड़ी अच्छी फिक्र है, एक इमाम भी बढ़ गए मोहल्ले में, उससे ये फायदा होगा कि बच्चे में तालीम ज्यादा होगा। लेकिन हाँ, बढ़ गए तो बहादुरपुर कांचा की तरफ मत बढ़िए। अच्छा,
بہت پہلے میں گیا جلسے میں، لیکن بعد میں کہا بھائی ایسا جلسہ ہمارے بس کا نہیں ہے پڑھنا۔ وہ کیا تھا کہ بس ایک جلسہ یہاں پر اور دوسرا جلسہ 2-4 کھیت کے باہر، دونوں جلسہ ایک ہی تاریخ میں۔ اللہ اکبر، ادھر کلام کلام ادھر کلام کلام۔ میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ارے دونوں دین ہی کا کام ہے، سچائی ہے کہ دونوں دین ہی کا کام ہو رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے ذکر ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا کہ یہ 2 شب میں ہوتے، 2 رات میں ہوتے۔ اسی برکتیں عوام اہل سنت کو خوب برکتیں ملتی، خوب اس کی برکتیں ملتی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کا اثر یہ ہوا کہ میرے علم کے مطابق کہ ایک جلسہ کما، اور ابھی گزشتہ سال کی بات بتا رہا ہوں، منیار پور میں بھی یہی بیماری ہو گئی، ایک ڈارہ میں بھی، ہاں بالکل ایک دم قریب، لیکن اس سال معلوم ہوا کہ بڑی کانفرنس اور ایک ہی جلسہ ہوا۔ جی اس لیے اسلام کے دلاروں، جلسہ کرنا ہے ایک رات میں، 2 جلسہ نہیں کرنا ہے، سب جنازے میں شرکت کرنی ہے، سب میلاد میں شرکت کرنی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ دونوں مسجد اگر دونوں ہے اس آبادی میں، ایک ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفت و بلیات سے بچا کے رکھے، ایک وہ مسجد اور اس کے موقف اور جنہوں نے زمینیں دی اور عمارتیں بنائی، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے، اور اس مسجد کے لیے بھی جنہوں نے چندہ دیا، دینے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، زمینیں میں چندہ دیا، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے، خوب برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو اللہ کے لیے زمین پر گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ کا گھر آپ بنا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ملیں گی۔ آپ کو کہیں یہ مسئلہ نہیں پڑھنے کو ملے گا کہ ایک گاؤں میں 2 مسجد بنانا ناجائز ہے، کہیں یہ مسئلہ نہیں ملے گا، ناجائز ہے، بلکہ سرکار سرکاہی کا زمانہ تھا، ایک مسجد ہے جس میں وہ منیاری کان منیاری مولانا ارتضیٰ کمال اشرفی وہاں مدرسہ چلاتے تھے، مولانا محمد علی غزنوی میرے علم کے مطابق سرکار حضور تاج الشریعہ نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی، اللہ۔ تو وہاں حضرت امین شریعت بحر حقیقت خیر الامت نے مناظرہ کیا، وہاں ایک مسجد تھی، اس مسجد کو دیوبندیوں کی مسجد تھی، تو ضرورت محسوس ہوئی تو اہل سنت کی ایک دوسری مسجد وہاں بنی، الحمدللہ بالکل قریب میں، 1-2 کھیت کا فاصلہ آج بھی ہے، لیکن اللہ کا شکر دیکھیے، حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، اللہ کا شکر یہ ہے کہ آج وہ مسجد بھی جو فرقہ باطلہ کی تعمیر، جو فرقہ باطلہ کے قبضے میں تھی، آج وہ مسجد بھی مسلک اہل سنت والجماعت کی حامل کی جا رہی ہے۔ تو خیر، یہاں اتنے قریب کا مسئلہ نہیں ہے، دور ہے، مسجد شریف بڑھ گیا تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ایک مسجد کا اور اضافہ ہوا تو خوشی کی بات ہے، سب کو خوش رہنا ہے اور تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ واقعی اس مسجد سے اس مسجد کی کچھ دوری بھی تھی، ضرورت بھی محسوس کی جا رہی تھی، آبادی میں بھی اضافہ ہوا۔ اب اگر ہم سمجھتے ہیں ہر گھر کے لوگ نماز پڑھنے لگے تو جتنی بڑی مسجد ہے یہ دونوں مسجدیں بھر جائیں، نماز تو پڑھ کے دیکھیے آپ، اور اللہ تعالیٰ کو نمازی بنائے۔ جانتے ہیں نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، پھر مسجد شریف کی ایک فضیلت بیان کر کے ربی تقریر کو ختم کر دے گا۔ حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو شخص نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرے گا، اب قریب میں مسجد رہے گی تو پابندی ظاہر سی بات ہو جائے گی، الحمدللہ۔ دور ہے تو تھوڑا سا کمزوری سستی بھی، لیکن اگر قریب میں ہو جائے تو اور پابندی ہو جائے گی۔ اور سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو شخص نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 9 انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام یہ، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسرا انعام یہ، اللہ اسے تندرستی عطا فرمائے گا۔ تیسرا انعام یہ، فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ چوتھا انعام یہ، برکت اس کے گھر میں آئے گی۔ پانچواں انعام یہ، اللہ اس کے چہرے کو صالحین کے چہرے کی طرح منور کر دے گا۔ چھٹا انعام یہ ہے، اللہ اس کے دل کو
کو نرم کر دے گا۔ ساتواں انعام یہ ہے صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ آٹھواں انعام یہ ہے جہنم کے آگ میں جلنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور نوواں انعام یہ ہے اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں ایسوں کا پڑوس نصیب عطا فرمائے گا جس کے بارے میں قرآن شریف میں آیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر، زندہ باد، اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا یا رسول اللہ، جتنی آسانی پیدا ہو سکے نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھنے میں اتنی آسانی حاصل کیجئے، اللہ تعالیٰ سبیل پیدا کرے۔ اگر ہمارا گھر بڑھ جائے تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں کسی کا گھر بڑھ جائے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر آبادی میں ضرورت کے مطابق مسجد کا اضافہ ہو رہا ہے، مسجد بن رہی ہے تو یہ اور بہت خوشی کی بات ہے، نور علی نور ہے۔ لیکن ہاں حسد بغض کینہ سے اپنے دل کو خالی رکھنا ہے، کیونکہ دونوں اللہ کا گھر ہے۔ بے شک، یہ نظر یہ نہیں، اور کوئی شخص یہ بھی جان لے آ جائے یہ بیماری معاشرے میں پھیل گئی ہے، یہ ہمارے باپ کا ہے، ہمارے دادا کا ہے، ہمارے پردادا کا ہے۔ ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس سلسلے میں کچھ واجدیں ہیں جو حدیث کریمہ میں اور مسائل شرعیہ ہے، پڑھتا وقت نہیں ہے تو یہ بھی کہنے کا حق نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ ہم اپنے ہی نہیں ہیں تو ہم اللہ کے گھر کو اپنا کہنے لگے، سب اللہ کا ہے۔ اے اسلام کے دلارو، مسجد شریف بنائیے تو بنا کے خالی خوب عمارت بنا کے مسجد سے دور مت رہیے، مسجد بنائیے تو مسجد سے جڑ کے رہیے، بے شک، مسجد میں رہیے۔ کیونکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کیا یا رسول اللہ میں تاریخ دنیا بننا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار مسجد میں کرو، سمجھا کہ نہیں؟ تاریخ دنیا کا ثواب ملے تو مسجد میں رہیے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پورے اشرف نگر گوپال پور کے لوگ اگر مسجد میں رہنے لگے اس حدیث پر عمل کر کے تو بتائیے وہ مسجد شریف میں جگہ رہتی ہے؟ ایسی بات ہے، اب یہ بات ہے کہ الحمدللہ وہاں پر زمین وسیع ہے اور اس مسجد کو وسیع بنائی جا سکے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس آبادی میں بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے، آمین، برکتیں عطا فرمائے، اس بیماری سے ہمارا معاشرہ پاک رہے، پاک رہے۔ ہم دو ہمارے دو یہ بیماری میں مت رہیے، آج ہم دو ہمارے دو والے اقلیت میں آ گئے اور جن کو وہ آزاد کیے تھے وہ اکثریت میں آ گئے، اب وہ سر پیچ رہے ہیں تو ایسا قانون بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جس کے پاس یہ بچہ ہو وہی ایم ایل اے بنے گا، وہی ایم پی بنے گا۔ یہ بیماری اب یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس ایک دو یا ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے دلارو کثرت اولاد سے نہ آپ گھبراؤ، کیونکہ روزی نہ ہم دیتے ہیں نہ آپ دیتے ہیں، اللہ دیتا ہے۔ خود رب فرما رہا ہے کہ اپنے اولادوں کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ اس لیے ہم دو ہمارے دو کی ضرورت نہیں ہے، جتنے اولاد کی کثرت ہو اللہ اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ کہیے آمین ثم آمین۔ ضرورت کے مطابق مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس تعمیر کو پائے تکمیل تک پہنچائے، ہر آفت و بلیات سے بچاتے ہوئے ہر بھائیوں کے سینے سے کینہ نکال دے، اللہ ہر بھائیوں کے سینے کو اپنے محبوب کا مدینہ بنا دے اور سنیے مسجد شریف میں جائیے 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 مسجد شریف میں۔ تو اسلام کے دلارو میں آپ سے یہ دو حدیث شریف سنا رہا ہوں اور اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کروں گا، لیکن اس کو سنانے سے پہلے میری خواہش یہ ہے کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک سے منسوب مسجد شریف قادری مسجد شریف میں جن حضرات کو جو حصہ لینا ہو میں الگ سے مانگ رہا ہوں، حضرت سرکار حضور سید مجاہد حسین قبلہ مدد اللہ العالی و نورانی جب تشریف لائیں گے تو حضرت کی موجودگی میں جہاں تک ہو سکے پیش کیجیے گا۔ ابھی جو آنکھ سے بند پڑے آپ آئیے اور یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ مسولی سرکار حضور گلزار ملت مسولی شریف کا یہ گمچھا برکت والا ہے نہیں، تو آئیے اس میں آپ قادری مسجد کے لیے آئیے ضیاء حسن پوری صاحب بیٹھیے، کچھ نہیں کر سکتا، پڑھیے طفیل حضرت دستگیر طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے دیر طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے دیر ماہ محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ، پڑھیے میرے ساتھ المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ تب آئیے کوئی خالی نہ رہ جائیے نہ کچھ ہو، تو میں نے اس لیے کہہ دیا ہے مٹھی باندھ کوئی دیکھیے نہیں کہ کہاں ڈال رہے ہیں، دو دے رہا وہ دیکھ رہا ہے دینے والا، آپ بھی مت دیکھیے کہ ہم کیا لے کے جا رہے ہیں، آپ بھی مت دیکھیے، ہاں بغیر دیکھے آئیے، اس دینے میں کچھ اجر الگ
وقت نہیں ہے بیان کریں، پڑھتے رہیے۔ المدد یا غوث اعظم سیدہ، 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 ہم محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، امداد کن امداد کن بندے غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ تو سنیے، بس جو روایت آخری پڑھ رہا تھا، بس اس کے بعد میری تقریر ختم ہو رہی ہے، وہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں داخل ہوتے، دیکھیے آج ہم اپنا گھر آپ اپنا گھر بنائیے تو کیا سونے چاندی سے تو نہیں بنا پائیے گا، کیا یہ گارے مسالے اینٹ وغیرہ سے، لیکن اللہ کا گھر بنائیے گا تو اللہ جو جنت میں گھر بنائے گا وہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے اینٹ گارے مسالے ہوں گے۔ اس لیے اسلام کے دلارو اللہ کے گھر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، اللہ توفیق دے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ شریف میں داخل ہوتے تو پڑھتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ بتائیے میرے سرکار رحمتوں بخشش مغفرت کی دعا مسجد میں جا کے کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی بے گناہ ہیں، کوئی گناہ نہیں، باوجود اپنے امت کے تعلیم کے لیے اپنے مغفرت و بخشش کی دعا مسجد میں کر رہے ہیں، اپنے لیے رحمت کے دروازے کھلنے کی دعا مسجد میں کر رہے ہیں۔ اس لیے مسجد میں جا کر دعا کیا کیجئے، اور جب مسجد شریف سے میرے سرکار نکلتے تو یہ دعا کرتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اے اسلام کے دلارو، مسجد شریف بابرکت جگہ ہے، جگہوں میں سب سے اچھی جگہ مسجد، بری جگہ بازار، اس لیے اگر ضرورت کی تکمیل کے لیے قادری مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ پاک اسے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ لوگوں نے جو بن پڑا دیا انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔